یا انویٹیشن ٹو ٹریٹ کے حوالے سے بیان کروں گا۔ یہ ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص کر میں لاء اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ لہٰذا میرے اس لیکچر کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اس ٹاپک کو سمجھیں۔ پرپوزل یا آفر میں آفرر آلویز ایک انٹینشن ٹو بی باؤنڈ، انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ کے ساتھ وہ پرپوزل یا آفر میک کرتا ہے۔ آفر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پرپوزل یا آفر وہ میک کر رہا ہے اور جس شخص کو وہ میک کر رہا ہے اس پرپوزل اور آفر کو ایکسیپٹ کر لے اور ان کے درمیان ایک لیگل ریلیشن شپ کریٹ ہو جائے جو ان دونوں پر بائنڈنگ ہو۔ جبکہ اس کے کانٹریری انویٹیشن ٹو آفر یا انویٹیشن ٹو ٹریٹ، جو شخص انوائٹ کر رہا ہے دوسرے شخص کو پرپوزل یا آفر میک کرنے کے لیے، اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کرے، بلکہ وہ اپنے پاس یہ رائٹ ریزرو رکھتا ہے کہ جس شخص کو وہ انوائٹ کر رہا ہے کسی خاص سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے آفر میک کرنے کے لیے، وہ شخص پہلے اس کو وہ پرپوزل یا آفر میک کرے، اینڈ دین پھر وہ انوائٹ کرنے والا شخص ڈیسائیڈ کرے کہ آیا اس نے اس پرپوزل یا آفر کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں۔ And it comes from the Latin phrase invitatio ad offerendum and means inviting an offer, or as Andrew Burroughs writes, an invitation to treat is an expression of willingness to negotiate. Person making an invitation to treat does not intend to be bound as soon as it is accepted by the person to whom the statement is addressed. کارلل ورسس کاربولک اسموک بال کمپنی ایک ایسا کیس لا ہے جس میں آفر اور انویٹیشن ٹو ٹریٹ کے درمیان فرق کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس کیس میں کورٹ نے ایڈورٹیزمنٹ کو انویٹیشن ٹو ٹریٹ کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ اس کو ایک آفر ڈکلیئر کیا، کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ میں ایڈورٹائزر میڈیسن مینوفیکچرر کمپنی نے میڈیسن کی افادیت کے حوالے سے ریوارڈ کا بھی اناؤنس کیا، یعنی جو شخص میڈیسن کو کمپنی کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کرے گا اور اگر وہ اس کے باوجود انفلوئنزا کانٹریکٹ کرے تو کمپنی اس کو ریوارڈ پے کرے گی۔ اب اس کیس میں کورٹ نے یہ طے کیا، کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ میرلی ایک اشتہار یا ایڈورٹیزمنٹ نہیں تھی، بلکہ اس میں ریوارڈ کا اناؤنس کر کے کمپنی نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہے، تو لہٰذا اس کو انویٹیشن ٹو ٹریٹ یا انویٹیشن ٹو آفر کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا، اور کمپنی اشتہار میں لکھا گیا ریوارڈ مسز کارلل کو پے کرنے کی باؤنڈ ہے۔ اسی طرح in an other case, that is Havila Investments Limited versus Royal Trust of Canada کیس میں بھی اسپیسیفکلی ورڈز استعمال کیے گئے، وہ تھے وی بائنڈ آر سیلوز ٹو ایکسیپٹ۔ اب ان ورڈز کی بنیاد پہ کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا اس کو بھی ایک انویٹیشن ٹو آفر یا ٹریٹ کے طور پہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ ایک آفر یا پرپوزل کے طور پہ ٹریٹ ہوگا۔ انویٹیشن ٹو ٹریٹ یا انویٹیشن ٹو آفر میں ڈسپلے آف گوڈز شامل ہے، یعنی آپ کسی شاپنگ مال میں اسٹور پہ چیزوں کی خریداری کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو مختلف گڈز ڈسپلے کی جاتی ہیں اور ان گڈز کے ساتھ جو پرائس ٹیگز ڈسپلے کیے جاتے ہیں، تو ان کو آفر یا پرپوزل کے طور پہ نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ انویٹیشن ٹو ٹریٹ یا انویٹیشن ٹو آفر کہلاتا ہے۔ اور اس صورت میں اپنی مطلوبہ چیزیں لینے کے بعد کاؤنٹر پہ یا ٹیل پہ آپ آفر یا پرپوزل میک کرتے ہو ان چیزوں کو خریدنے کے حوالے سے، اور اس آفر یا پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے کا اختیار سیلر یا شاپ کیپر کے پاس ہوتا ہے۔ چلائے جاتے ہیں وہ بھی انویٹیشن ٹو ٹریٹ کے ایمبٹ میں فال کرتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ آف پرائس یا پرائس ٹیگز، اس طرح میں نے پہلے بتایا، شاپس، سٹورز، شاپنگ مالز میں جو چیزیں ڈسپلے کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جو پرائس ٹیگز لگے ہوتے ہیں وہ بھی انویٹیشن ٹو ٹریٹ میں فال کرتے ہیں۔
کوئی پرپوزل یا آفر نہیں کہلاتے۔ اسی طرح آکشن سیلز، نیلامی کے ذریعے چیزوں کو فروخت کرنا، انویٹیشن ٹو ٹریٹ کے ایمبٹ میں فال کرتا ہے، اس کو پرپوزل یا آفر نہیں کہا جاتا، بلکہ آکشن میں شرکت کرنے والے لوگ بڈ کی صورت میں ایک آفر یا پرپوزل میک کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے کا اختیار آکشنر کے پاس ہوتا ہے۔ ٹینڈر نوٹس اور کالنگ آف بڈس، اسی طرح آپ نے اکثر اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے ٹینڈر نوٹسز پبلش کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے بڈس کال کی جاتی ہیں۔ مختلف اداروں، کمپنیوں کو مختلف اشیاء، گوڈ سٹورز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیزیں خریدنے کے لیے وہ اخبارات میں ٹینڈر نوٹس پبلش کرواتے ہیں جن کے ذریعے ان چیزوں میں ڈیل کرنے والے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بڈ یعنی پرپوزل یا آفر میک کریں ایڈورٹائزر کو، اور ان بڈس کو، پرپوزل یا آفرز کو ایکسیپٹ کرنے کا اختیار ایڈورٹائزر جنہوں نے وہ ٹینڈر نوٹس پبلش کروایا ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف انویٹیشن کے اسپیکٹس ہیں جو میں نے آج کی اس لیکچر میں بیان کیے ہیں۔ اس میں بنیادی چیز جو ایک پرپوزل اور انویٹیشن ٹو ٹریٹ میں فرق کرتی ہے وہ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہے، انٹینشن ٹو بی باؤنڈ لیگلی ہے۔ پرپوزل میں آلویز جو شخص پرپوزل یا آفر میک کرتا ہے اس کی انٹینشن ہوتی ہے اپنے آپ کو لیگلی باؤنڈ کرنے کی، جبکہ انویٹیشن ٹو ٹریٹ میں جو شخص انوائٹ کرتا ہے دوسرے شخص کو آفر میک کرنے کے لیے اس کی انٹینشن کبھی بھی اپنے آپ کو لیگلی باؤنڈ کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ دوسرا شخص جس کو انوائٹ کیا جاتا ہے آفر میک کرنے کے لیے اگر وہ آفر یا پرپوزل میک کرے دین پہلا شخص جس کا سٹیٹس آفری کا بن جاتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آیا اس نے اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ آفر یا پرپوزل کو مزید سمجھنے کے لیے میرا گزشتہ لیکچر جو میں نے اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کر رکھا ہے اس کو ضرور دیکھیں، اور اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی کویشچنز یا کوئریز ہوں تو آپ وہ مجھ سے کامنٹس میں ای میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، میں نے آج کی اس لیکچر میں انویٹیشن ٹو ٹریٹ اور پرپوزل کے درمیان جو فرق ہے وہ تفصیلاً بیان کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی کویشچنز ہوں تو وہ کامنٹس میں یا ای میل کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کانٹریکٹ لا لیکچر سیریز کے سلسلے میں دیگر ویڈیو لیکچرز کو دیکھنے کے لیے اور اسی طرح کے مزید امپورٹنٹ ٹاپکس کے بارے میں سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوسرے فیلوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔